دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کا نام پیش کیا، تو اس کے بعد حضرت ابو عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں اپنا نام واپس لیتا ہوں، اور سعد بن ابی وقاص نے کہا میں اپنا نام واپس لیتا ہوں، تو صرف 2 نام رہ گئے، ایک حضرت عثمان کا اور ایک حضرت علی کا، 2 نام رہ گئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف اس میں سب سے سینئر آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ اب 2 نام رہ گئے ہیں، تو ایسا کرو معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، حج کا موقع ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں مکے سے لوگ مدینہ آئیں گے، میں تمام قبائل میں جاؤں گا عرب کے، ہر ایک سے مشورہ کروں گا، پوچھوں گا، اور اس کے بعد میں جو ہے اس کا۔ تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے، باقی جو 3 لوگ تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ بہت مناسب تجویز ہے، چونکہ اس کمیٹی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنا چیئرمین بنا لیا تھا۔ بالآخر انہوں نے تمام لوگوں سے، قبائل سے مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ حضرت عثمان کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں ایک ضمنی بات میں بتانا چاہتا ہوں، ذرا سمجھ لیجئے۔ ضمنی بات یہ ہے، یہ اہل تشیع، سنو بھائی نوجوان ذرا غور سے سننا، یہ اہل تشیع دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ تو میں یہ جان بوجھ کر میں نے یہ اعداد و شمار آپ کو دیے ہیں عمروں کے بارے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق 61 سال کے تھے، اور حضرت عمر بن خطاب 51 سال کے تھے، اور حضرت عثمان بن عفان جو ہے 58 سال کے تھے، حضرت ابو بکر سے 3 سال چھوٹے تھے وہ، اور حضرت عثمان، اور حضرت علی صرف 32 سال کے تھے۔ تو یعنی حضرت ابو بکر میں یہ ایسی بات ہے، سن لیجئے، یہ ایسی ہی بات ہے کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے، کہ 20 سال کے لڑکے کو امیر بنائیں گے، 30 سال کو امیر پاکستان بنائیں گے، یا 50-60 والے ایک پختہ آدمی کو امیر پاکستان بنائیں گے؟ پریسیڈنٹ جو ہے پاکستان کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، کہ 32 سال کے آدمی کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے؟ یہ 50-60 والے 60 سال کے تجربہ کار آدمی کو بنایا جاتا ہے؟ تو دنیا میں ہر جگہ یہی ہوتا ہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھیے آپ، 61 سال، 51 سال، 58 سال، یہ 32 سال، یہ عمر کو بھی پیش نظر رکھ لیجئے۔ اچھا جی، اب سنیے بات، اب ذرا یہاں پر ہم کچھ ناگوار تاریخ کے حصے کی طرف ہم آنے پر یہاں مجبور ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان کے زمانے میں ایک بدبخت آدمی یمن میں پیدا ہوا، اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا۔ یہ عبداللہ بن سبا، اس کو ابن سودا بھی کہتے ہیں، یہودی، عبداللہ جو ہے یہودی تھا، عبداللہ یہودی کا بیٹا تھا، اس کی ماں سیاہ فام کالی تھی، اس لیے اس کو ابن سودا بھی کہتے ہیں، اس کو عبداللہ بن سبا بھی کہتے ہیں۔ اس نے یمن سے یہ بصرہ آیا، اور آ کر یہاں پروپیگنڈا شروع اس نے کر دیا کہ حضرت عثمان جو ہے وہ
بوڑھے ہو گئے ہیں اور ناانصافی کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد یہ وہاں سے چلا گیا کہاں؟ کوفہ میں جا کے حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ اس کو پھر وہاں کے گورنر نے نکالا تو یہ دمشق چلے گیا شام، وہاں جا کے حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ پھر اس کو جو ہے مصر بھیج دیا گیا، وہاں جا کے وہاں پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح پھر جب یہ بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو گیا تو حاجیوں کے قافلے شام سے اور مصر سے آئے مکہ حج کے لیے، اور حج کرنے کے بعد یہ لوگ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے مدینہ آئے۔ اسی طرح کچھ بصرہ کے لوگ، عراق کے لوگ حج کر کے سارے گناہ پاک ہو گئے تھے نا، اس کے بعد یہ مدینہ پہنچے، اور یہ سارے لوگ عبداللہ بن سبا کے پروپیگنڈے کا شکار ہو چکے تھے۔ بالآخر انہوں نے کیا کیا؟ مدینے پر قبضہ کر لیا، مدینے کے، اور حضرت عثمان کو ناحق شہید کر دیا۔ تو یہ بہرحال ایک تاریخ کا ایک بہت ہی دردناک باب ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ لوگ یہ جو غنڈے تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا، یہ غنڈے جو تھے یہ حضرت علی کے گھر پہ آئے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ ہم نہیں جانتے۔ یہ جو خلیفہ ہے یہ تو بدری صحابہ اور اہل علم اور جو بدر کی لڑائی میں سینئر صحابہ، قرآن حدیث کا علم رکھنے والے، ارباب حل و عقد، یہ ان کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری بیعت، حضرت علی نے کہا میری بیعت گمنامی میں اور رات کے اندھیرے میں نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو بکر کی بیعت مسجد نبوی میں ہوئی، حضرت عمر کی بیعت مسجد نبوی میں ہوئی، حضرت عثمان کی بیعت مسجد نبوی میں ہوئی۔ میری بیعت گھر پر نہیں ہو سکتی۔ کل جو ہے نماز مسجد میں لوگ جب جمع ہوں گے، اور وہاں بدری صحابہ کی اکثریت اگر جو ہے وہ مجھے خلیفہ بنانا چاہتی ہے تو پھر میں دیکھوں گا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ جو غنڈے تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا، یہ حضرت زبیر کے پاس گئے اور حضرت طلحہ کے پاس گئے گھر پر۔ انہوں نے کہا صبح آ جاؤ مسجد۔ خیر وہ مسجد آ گئے، وہاں انہوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، حضرت زبیر نے، حضرت طلحہ نے، اور اس کے بعد تمام انصاری جو تھے، ابو ایوب انصاری، ابو طلحہ انصاری اور دیگر جتنے بڑے انصار تھے، مدینے میں انصار کی اکثریت تھی، مقامی لوگ اوس اور خزرج کے، تو جتنے عبادہ بن صامت تھے یا جو بھی بڑے بڑے لوگ تھے اس وقت، زید بن ثابت انصاری تھے، تو مدینے میں جو بڑے لوگ تھے سارے کے سارے انہوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔